کی طرف جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حضور غوث اعظم تشریف لے جا رہے تھے. میں حضور غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. غوث اعظم شہر سے گزر رہے، لوگ دیکھ رہے ہیں مگر کوئی غوث اعظم کی طرف آگے بڑھ نہیں رہا ہے مصافحہ کرنے کے لیے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت حضور غوث اعظم سے بڑا ولی کوئی نہیں تھا، اور آج بھی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. حضرت امام مہدی کے نزول ہونے تک حضرت امام حسن عسکری کے بعد غوثیت کے مقام پر فائز ہونے والے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور ان کے بعد سے لے کر حضرت امام مہدی کے نزول ہونے تک کوئی دوسرا غوث نہیں آئے گا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوثیت کے مقام پر فائز ہوں گے، وہی فائز ہے. اور پھر جب حضرت امام مہدی نازل ہوں گے تو پھر وہ غوثیت کے مقام پر فائز ہوں گے. لیکن اس وقت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا کوئی غوث نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ جس وقت حضور غوث اعظم زمین پر چل رہے ہیں اس وقت ان کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا. آج سے 6 سال پہلے، توجہ، آج سے 6 سال پہلے بریلی کے تاجدار کا وہ نبیرہ جن کو دنیا حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے، حضور تاج الشریعہ بغیر کسی اعلان کے کسی علاقے سے گزر جاتے ہیں. کسی دوسرے پیر کا نام پوسٹر میں چھاپنے کے بعد 3 مہینہ پہلے پوسٹر چھاپ دیا، اور پوسٹر چھاپنے کے بعد ہر طرف اعلانات ہونے لگے. اس کے باوجود کسی دوسرے پیر کے نام پر اتنی پبلک جمع نہیں ہوتی تھی جتنی پبلک بغیر کسی نام اور بغیر کسی پوسٹر کے تاج الشریعہ کسی علاقے سے گزر جاتے تھے، پبلک جمع ہو جاتی تھی. جب حضور تاج الشریعہ کی مقبولیت کا یہ عالم ہے تو حضور غوث اعظم کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. زور سے بولے، زور سے بولے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا. سیدی عمر بڑاس کہتے ہیں ایک آدمی بھی مصافحہ کرنے نہیں آ رہا ہے. میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وقت کا شیخ جا رہا ہے، مصافحہ کرنے آنا چاہیے تھا، لوگ مصافحہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. اتنا سوچا ہی تھا، دل میں خیال کیا تھا کہ لوگ آنے لگے، آ کر مصافحہ کرنے لگے. اس قدر بھیڑ اکٹھی ہوئی کہ میں بہت دور چلا گیا. پھر دل میں خیال آیا اس سے اچھی تو وہ حالت تھی، لوگ مصافحہ نہیں کر رہے تھے مگر میں غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. غوث اعظم کے ساتھ چلنا نصیب ہوا تھا. حضور غوث اعظم بائیں پلٹتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے عمر، یہ میں نے نہیں چاہا تھا، یہ تم نے چاہا تھا. تمہیں پتا نہیں ہے کیا لوگوں کا دل عبد القادر کے قبضے میں ہے. جب چاہتا ہے اپنی جانب سے پھیل دیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنی جانب مائل کر لیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم حضرت علامہ مفتی شہاب الدین ثقفی صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس. دیکھو تم لوگ یہی سب مسٹیک کرتا ہے. جب اختر بھائی نعت پڑھ رہے تھے تو پیسہ اڑا رہے تھے، اور ہم جب تقریر کر رہے ہیں تو پھول اڑا رہا. That's not fair نا. I do not like to. یہ کسی بھی حیث سے اچھا نہیں. ہم کو پھول دے کر کے پھسلا رہے ہیں اور اختر بھائی کو پیسہ اڑا رہے تھے. اللہ سلامت رکھے وہ صدر صاحب کو. سبحان اللہ. یہ 100 روپیہ دے کر کے ذمہ داری دے دی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ سب بولنا پڑتا ہے تب آپ لوگ سنتے ہیں. یہی پرابلم ہے. آپ کو خود سیکھ کر کے بیٹھنا چاہیے کہ جلسے میں صرف شاعر نہیں آتے ہیں، مقرر بھی آتے ہیں. اور ان کے پاس اولاد ہے، میں بانجھ ہو کر نہیں بیٹھا ہوں. میں بھی بال بچے دار ہوں. وہ 500 نوٹ والا دینے والا لڑکا کہاں چلا گیا؟ ابھی جو ہار پہنا ہے تو ان کا نام کیا ہے؟ منیر الدین صاحب. میں چاہتا ہوں کہ 2-4 ہار وہ اور پہنا ہے. واہ واہ. ایک ہار پہنایا 500 روپے کا نوٹ دیے وہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. ہمارے اختر بھائی نے
چونکہ مدینہ شریف سے کی حاضری سے میں لوٹا ہوں، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے۔ چونکہ ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اب خواجہ کے بلائے بغیر کوئی اجمیر نہیں جا سکتا ہے، تو مدینہ کون جا پائے گا حضور کے بلائے بغیر؟ سبحان اللہ۔ اب چونکہ حضور کی بات ہے، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ یہ تیسری بار میری حاضری ہوئی مدینہ شریف۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیسری بار مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت سے لوٹا ہوں۔ اختر بھائی نے کہا کہ 2 شعر پڑھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 شعر میں پڑھ دوں۔ بالکل اجازت ہے۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ہے مدت، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے بابو، لوگ سمجھیں گے کہ میری آواز خراب ہے، لیکن یہ سب تمہاری کارکردگی تھی۔ ہے مدت سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے مدت سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے میں، ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں، ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں، ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری شعر سن لیں، چونکہ میں خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، بحیثیت خطیب آیا ہوں۔ ہاتھ میں ہاں، پیسے اڑانا منع ہے، ماشاءاللہ، بہت پیسے اڑا کر نہیں دینا چاہیے، ہاتھ میں دیجئے، چونکہ یہ بھی رزق ہے، رزق کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ یہی سب مسٹیک کرتے ہیں۔ بیٹا اے بابو بیٹھ جاؤ تو ادھر بیٹھ جاؤ، 5 منٹ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جائیں، میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کے پیر کو ٹھیک کر دے۔ آمین۔ بیٹھ جائیں، آپ پیر سے معذور ہیں، پھر بھی آپ حضور کی محبت میں آپ لاٹھی لے کر کے آئیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، یاد رکھیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ حوصلے کے لیے ہاتھ پاؤں ہونا ضروری نہیں، حوصلے کے لیے دل کا جوان ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو دیکھتے ہیں تو گوروں کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے بدن پہ جو چمڑا تھا اس چمڑے کو چھیل کر کے گرم ریت اس پر ڈالنا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے صرف حضور کا نام آ رہا۔ ابھی آئی لو محمد کے حوالے سے آپ نے جو نعرہ سنا، اس نعرے سے پہلے جو پورے بھارت میں جو ہنگامہ ہوا، اس ہنگامے کو آپ نے محسوس کیا، دل سے قریب سے محسوس کیا۔ بریلی اکو نہ رہے، صرف ہلکا سے ڈیلے رکھ کر کے ساؤنڈ کھولیں آپ۔ بہت اچھا مجمع، میرے لیے اتنا بہت ہے۔ اڑیسہ میں اس کا 4 حصہ کر دیجئے گا تو 4 جلسہ ہوگا۔ 4 جلسوں کی جو پبلک ہے وہ پبلک اکیلے اس جلسے میں آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارا جی اچاٹ ہو جائے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم زندگی کے جس مرحلے میں رہیں، جس کونے میں رہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے۔ آئی لو محمد کے نعرے سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنا علاج کرے، ہم حضور کی محبت نہیں چھوڑ سکتے۔ بریلی شریف نے 78 لوگوں کو، 78 نوجوانوں کو جیل میں ڈال
دیا گیا, 78 نوجوان چلے گئے, علامہ توقیر رضا خان جیل کے اندر چلے گئے. میں کہتا ہوں جیل کے اندر چلے گئے تو کیا ہوا, ہمارے حوصلے کمزور نہیں ہو سکتے ہیں؟ نبی کونین کے نام پر ارے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی چوری کر کے جیل جاتا ہے, کوئی ڈکیتی کر کے جیل جاتا ہے, کوئی زنا کر کے جیل جاتا ہے, کوئی بلاٹکار کر کے جیل جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی شان ہے, مسلمان نبی کی محبت پہ جیل جاتا ہے. علامہ مولانا مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب آپ سوچ کے دیکھیں کہ علامہ توقیر رضا خان جب جیل کے اندر گئے ہوں گے, جو جیل میں پہلے سے بند ہوں گے وہ تو پوچھتے ہوں گے, چونکہ جیل میں جانے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم 4 کو مرڈر کر کے آئے, آپ کیا کر کے آئے. یہ تو سوال ہوتا ہوگا نا جیل کے اندر, بھائی یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. جو لوگ جیل جاتے ہیں وہاں جیل میں جو پہلے سے بند ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر کے آئے ہو, کہے گا مرغی چورا کر کے آئے. تو لوگ افسوس کریں گے کہ مرغی چوری کر کے تو جیل کے اندر آیا. کوئی کہے گا مدر کر کے آئے, مگر علامہ توقیر رضا کا سینہ 56 انچ کا ہو گیا ہوگا. جب پوچھا جاتا ہوگا کیا کر کے آئے ہو, وہ کہتے ہوں گے میں مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ لگا کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ, مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ ہے. جیل کے اندر مسلمان رہیں گے یا جیل کے باہر رہیں فرق نہیں پڑتا ہے. جیل کے اندر رہ کر بھی مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگائیں گے, جیل کے باہر رہ کر بھی حضور کے نام کا نعرہ لگائیں گے. مسلمان جیل کے اندر رہے یا جیل کے باہر رہے, نبی کونین کے نام کا نعرہ جیسے کل بلند تھا آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کوئی بات نہیں, ادھر پیچھے لوگ بائیں طرف آگ لگا رہے ہیں. وہ آگ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتی ہے, مگر آپ کے سینے میں جو آگ جل رہی ہے حضور کی محبت, زور سے زور سے زور سے, وہ کیا ہے وہ شیر جو آگ بجھا دے گی, وہ آگ لگا دے گی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اس آگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مگر مسلمانوں کے سینے میں جو حضور کی محبت کی آگ جل رہی ہے, یہ آگ دوزخ کی آگ کو بجھانے کی چھمتا رکھتی ہے. اس لیے آپ ذی شعور افراد ہیں, بڑے باذوق افراد ہیں. کبھی کبھی ابھی اس سیزن میں ساسرام کا ایک جلسہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا, اختر بھائی تھے اس جلسے میں. 2 بجے کے بعد مجھ کو مائک ملا, اور 2 بجے کے بعد میں نے پبلک میں وہ بیداری دیکھی. میں نے کہا کہ الحمدللہ پورے سیزن میں اتنا شاندار مجمع ہم کو نہیں ملا. میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو مجمع ہے یہ مجمع بہت شاندار مجمع ہے. لیکن کمال کی بات تب ہوگی جب یہ مجمع دوسرے خطیب کے لیے بھی رہے گا. میری تقریر جب تک سنیے گا لگے گا کہ بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے, لیکن میرے بعد جو قاری نثار صاحب کی تقریر ہوگی آپ کہیے گا کہ اصل تقریر یہی ہے. اس لیے ان کی تقریر بھی سننے کے لیے بیٹھنا. کتنے لوگ بیٹھیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں, ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, سنیے, بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا. دیکھیے مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں نے ہی ڈھایا ہے. ڈاکٹر پرتھوی راج چوہان نے کہا تھا مسلمز کین بی ڈیفیٹیڈ اونلی بائی مسلم, ادروائز ریسٹ آف دا ورلڈ کین اونلی ٹرائی. یہ پرتھوی راج چوہان نے کہا تھا.
مسلمان کو مارنے کی طاقت صرف مسلمان کے پاس ہے، ورنہ پوری دنیا کے لوگ صرف مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مار نہیں سکتے۔ یہ پرتھوی راج چوہان نے کہا تھا۔ آپ دیکھ لیں رزلٹ، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہے، دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ علماء کو سب سے زیادہ ستایا اگر کسی کے دور میں گیا تو مسلم بادشاہوں کے دور میں ستایا گیا۔ آج کے ڈیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے، بہت خراب نہیں ہے، بہت خراب نہیں ہے۔ آپ آج حضور کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت پھر آپ کو بادشاہت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے غلامی خود قبول کی ہے، آپ نے خود چاہا کہ ہمارا بیٹا دوسرے نیتاؤں کے لیے دری بچھائے، دوسرے نیتاؤں کے لیے کرسی بچھائے۔ 8 سال کی عمر میں جب ماں اس کو تانا دینے لگے کہ تجھ سے بڑا بیٹا، تجھ سے چھوٹا بچہ اس کے گھر میں وہ ٹریکٹر میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے، 100 روپیہ لے کر کے رات میں گھر گھستا ہے اور تم صرف گھر میں کھیلتے ہو، تو سمجھ لو کہ 8 سال کی عمر سے کمانے کا جو نشہ چڑھا رہی ہے اس کی ماں ہی اس کا دشمن ہے، اس کی ماں اسے برباد کر رہی ہے۔ جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ 30 سال کی عمر میں اس کا بیٹا IAS افسر بن گیا، تو کھیلے گا تو افسر کیسے بنے گا؟ کیا بات، تو پڑھائی کر تاکہ تو بھی افسر بن جائے۔ یعنی مسلمان اپنے بچوں کو پڑھائے گا نہیں، وہ کون نیتا ہوتا ہے جو کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے اور ہمیں آ کر کے افطار کی پارٹی دیتا ہے؟ مسلمان 4 پکوڑے کے چکر میں اس نیتا کے پیچھے کتا بن کر کے گھومتا ہے۔ میں کہتا ہے ظالم، اس کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے نیتا سے بول کہ تیرے افطار کے بھروسے پہ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے، روزہ رکھنے کے لیے ہمارے لیے سحری کا انتظام میرے رب نے کیا ہے، تو افطار کا بھی انتظام میرا خدا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ۔ وہ نیتا کون ہوتا ہے میرے لیے افطاری کا انتظام کرنے والا؟ ہم نے سحری اللہ رب العزت کے دی ہوئی رزق پر کیا تھا، اللہ رب العزت نے سحری کا انتظام کیا تو افطار کا بھی انتظام، زور سے زور سے زور سے، افطار کا بھی انتظام میرا رب کرے گا۔ میرے ساتھ ٹوپی پہن کر وہ جو کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے والا نیتا، وہ جو میرے ساتھ ٹوپی پہن کر افطار پارٹی میں بیٹھتا، اس کو پوچھو کہ روزے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے جانتا ہے؟ خالی ٹوپی پہن لینے سے کیا سمجھ میں آئے گا تم کو؟ تمہارا تو اپاس بھی ایسا ہے کہ پھل کھا سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو۔ بھوک کا اصل مزہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے بچوں سے پوچھ۔ 7 سال کی عمر کا بچہ باپ کہتا ہے روزہ نہیں رکھے گا، تو نہیں رکھ پائے گا، مگر وہ 7 سال کی عمر کا بچہ ہے تو کہتا ہے روزہ رکھیں گے۔ ماں کہتی ہے روزہ نہ رکھو، مگر بیٹا کہتا ہے روزہ رکھیں گے۔ صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں باپ اٹھ جاتا ہے، ماں اٹھ جاتی ہے، بڑا بھائی جاگ جاتا ہے، بڑی بہن جاگ جاتی ہے، چپکے سے آ کر وہ چھوٹا بچہ چولہے کے پاس، زور سے زور سے زور سے بلند آواز سے بولے۔ 7 سال کی عمر کے بچوں سے پوچھو ذرا، اس 7 سال کی عمر کے بچے سے پوچھو ذرا، تم بھی اپنی لائف کو ذرا سا فلیش میں لے کر کے جاؤ، تم کو بھی اپنا دور یاد ہوگا جب تمہیں ماں باپ منع کرتے تھے اور یہ کہتے تھے روزہ نہیں رکھو، نہیں رکھ پائے گا، مگر ہم کہتے تھے روزہ رکھیں گے۔ یہ تھی ضد، زور سے بولے۔ تو 7 سال کی عمر کے بچے کو بتایا کس نے کہ روزے میں برکتیں کیا ہے، روزے میں فائدہ کیا ہے؟ یہ 7 سال کی عمر کے بچے کو بتایا کس نے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ 7 سال کی عمر کے بچے کو جمع کا مطلب نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم کو بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، نہ پانی پینا ہے نہ مجھے کچھ کھانا ہے۔ اس سے پوچھو کہ اس میں مزہ کیا ہے، وہ بچہ اس کا ایکسپلینیشن دے پائے نہ دے پائے، مگر اس بچے کا احساس یہ بولتا ہے میرا باپ روزہ رکھتا ہے، میری ماں روزہ رکھتی ہے، میرا بھائی روزہ رکھتا ہے، میری بہن روزہ رکھتی ہے، ضرور اس میں کوئی خدا کا غیبی انعام ہوگا، میں بھی روزہ رکھوں گا تاکہ جو انعام خدا میرے باپ کو دے گا مجھے بھی وہ انعام میسر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے بھی وہ انعام میسر ہو ماشاء جائے۔ اللہ ماشاء یہ گھر اللہ کا ماحول بنانے کے بعد یہ ماحول بنتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ گھر کا ہر فرد اگر روزہ رکھتا ہے تو بچہ بھی روزہ رکھنے کی ضد کرتا ہے۔ گھر کا ہر فرد اگر نماز پڑھے گا، واہ 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 کیا کہنے ہیں، واہ واہ بہت خوب، سوچ کے دیکھیں آپ۔ ماشاء اللہ۔ دیوبندی کو تم لوگ برا بھلا بولتا ہے، بولتا ہے کہ وہ برے ہیں۔ چلو تمہارے حساب سے اگر مان لیتے ہیں کہ عقیدہ اس کا برا ہے، وہ برا ہے، لیکن دیوبندی کا بچہ مسجد سے نکل کر کے بولتا ہے، اپنے ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، بولتا ہے امام صاحب نے آج غسل کے 3 فرائض بتائے، امام صاحب نے وضو کے 4 فرائض بتائے، اور سنی کا لڑکا مسجد سے نکل کر بولتا ہے کہ دھونی نے سینچری مار دی، محمد شامی نے 4 وکٹ لے لیا۔ کون ہے شامی؟ کون ہے دھونی؟ یہ تمہارا نام تک نہیں جانتے، مگر مدینے میں جو سلطان لیتا ہے، زور سے زور سے زور سے تم انہیں یاد کرو نہ کرو، 24 گھنٹے مصطفیٰ تمہارے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کو مسجد سے نکلنے کے بعد یہ بولنا چاہیے تھا کہ امام صاحب ہم نے سجدہ ایسے کیا ہے، بتائیے میرا سجدہ ٹھیک سے ہوا کہ نہیں۔ بے شک 99% لوگوں کا حال یہ کہ جب وہ سجدہ کرنے جاتے ہیں تو پہلے پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ 99% بوڑھے لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے، پہلے گھٹنا زمین پر رکھنے کا ہے سجدہ میں جاتے وقت، لیکن رکھتے ہیں پہلے ہاتھ کو۔ آپ کا سجدہ ہو جائے گا، مگر سنت کی اہمیت شریعت میں اتنی ہے کہ سنت مصطفیٰ کی وجہ سے فرض کی ڈیوٹی میں بیوٹی آتی ہے۔ زور سے بولیں، سبحان اللہ۔ زور سے بولیں۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں ذرا بتائیں گے آپ لوگ؟ کتنے فرائض ہیں؟ 5 سے تو کم نہیں ہوں گے۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں میں۔ اچھا، آدھے سے زائد لوگ کنفیوز تھے، تم بول کر کے آسان کر دیے لوگوں کے لیے۔ کتنے فرائض ہیں وضو میں؟ کتنے؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے 5، دیکھیں ادھر سے اشارہ کر رہا 5۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ کتنے؟ 4 فرائض ہیں۔ کیا کیا ہے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اپنے چہرے کو دھونا پہلا فرض، اپنے ہاتھ کو کہنی سمیت دھونا دوسرا فرض، سر کا مسح کرنا تیسرا فرض، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا یہ 4 فرض ہو گئے۔ کتنے فرائض ہو گئے؟ 4 فرائض۔ اگر کوئی صرف اتنا ہی کر دے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن سنت سے محروم ہو جائے گا وہ۔ لیکن اس کی ادائیگی سے پہلے جو 3 سنتیں ادا کرتے ہیں حضور کی، توجہ، واہ واہ۔ وہ 3 سنتیں کس قدر بہار لاتی ہیں یہ اندازہ کریں آپ۔ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یہ جاننے کے لیے حضور نے فرمایا پہلے ہاتھ کو گٹوں سمیت، زور سے بولیں، زور سے بولیں، پہلے ہاتھ کو گٹوں سمیت دھو گے، اور یہ دھوتے وقت تم کو اندازہ ہو جائے گا پانی ٹھنڈا ہے یا پانی گرم ہے۔ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ بہت زیادہ پانی گرم بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ پانی ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی رہے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور بہت زیادہ پانی گرم ہوگا پھر بھی آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے حضور نے پہلے پانی کی گرماہٹ اور اس کی ٹھنڈک کو جاننے کے لیے ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ ہاتھ دھویا، اس کے بعد پانی کی کہیں بو خراب تو نہیں ہے، کوئی چیز مل کر کے اس کی مہک تو خراب نہیں ہو گئی ہے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ بہت خوب۔ اس لیے حضور نے ناک میں پانی ڈلوایا۔ پانی کا مزہ کیسا ہے یہ جاننے کے لیے حضور نے کہا کلی کرو، توجہ، ہاتھ دھوئے تو پانی کا گرم ہونا اور ٹھنڈا ہونا معلوم ہو گیا، کلی کیا تو پانی کا ذائقہ محسوس ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں مل گئی جس سے نقصان ہو۔ ناک میں پانی ڈالا تو اس کی مہک محسوس کر لی کہ پانی کی بو تو بدل نہیں گئی ہے۔ یہ 3 سنتوں نے 3 چیزوں کا فائدہ دے دیا۔ اب یہ جب 3 سنتیں ادا ہو گئی اس کے بعد چہرہ دھونا ہے، یعنی فرض ادا کرنے جا رہے ہو، سنت مصطفیٰ کو سیڑھی بنا لو تاکہ فرض کی ادائیگی بہتر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سنت مصطفیٰ کتنی ضروری چیز ہے آپ جان گئے؟ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سنت کو ادا کریں۔ سنت ضروری ہے ہمارے لیے، چونکہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں تو سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو نماز کیا ہے؟ نماز تو ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ بے شک۔ نماز کی کیفیت، اس کی حیت دیکھو۔ اتنی اچھی بات کر رہا ہوں، لڑکا جا رہا ہے، وہ تھوکنے جا رہا ہے یا تھکوانے جا رہا ہے، پتہ کرو اس کو۔ بیچ والا ہے، بیچ والے سے تو زیادہ ٹینشن ہے مجھ کو۔ اس کی وجہ ہے، ٹینشن اس لیے نہیں کہ آپ نے ہمارا کچھ بگاڑا ہے، ٹینشن اس لیے ہے کہ اگر کمیٹی میں، رضا ینگ کمیٹی میں اگر 25 نوجوان ہیں، 25 سال سے جلسہ کروانے کے بعد بھی اگر 25 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی نمازی نہیں بن سکا، اس کا مطلب ہے کہ جلسوں سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور آپ محروم ہیں۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس آپ نے نام رکھا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح۔ معاشرے کی اصلاح یعنی کلچر میں جو بے راہ روی ہے، اس کلچر میں چینجنگ آئے، اس کا واتاورن بدل جائے۔ اگر جلسہ کرانے سے پہلے کچھ لوگ کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہے تو جلسہ سننے کے بعد اس کو بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ یہ جلسے کا مطلب ہے، اس کا مقصد ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی آدمی جلسہ میں شریک ہونے سے پہلے کھڑا ہو کر کے پانی پی رہا تھا، جلسے میں آیا، اس نے تقریر سنی، اس کے بعد وہ کھڑا ہو کر کے پانی نہ پیے، بیٹھ کر کے پانی پیے۔ بے شک۔ کتنے لوگ کھڑا ہو کر کے پانی پیتے ہیں؟ نہیں، باپ رے باپ، شریف کے بچے ہیں سب یہاں پہ، کوئی کھڑا ہو کر کے پانی نہیں پیتا ہے۔ پینا بھی نہیں چاہیے اگر آپ نہیں پیتے ہیں تو، چونکہ حضور نے فرمایا غلطی سے بھی ایک قطرہ پانی اگر حلق کے اندر ڈال لیں تو انگلی ڈال کر قے کرنا ہے، یہ حضور فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو دیکھ کر کے کھڑا ہو کر کے پانی پینے کی جرات نہیں کرنا، بیٹھ کر کے پینا۔ اب چونکہ پیسے ہو جاتے ہیں لوگوں کے پاس تو پیسے ہو جانے کے بعد وہ اپنی مرضی دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، کچھ علاقوں میں سسٹم ایسا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع سے کھڑے کھڑے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہوتا ہے کیا؟ کھڑے کھڑے کھانے کا انتظام نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے کے جو علماء ہیں وہ پر محنت اچھی کر رہے ہیں۔ تقریر کرنے والا کتنوں لچھے دار تقریر کر کے چلا جائے گا، مگر آپ کا صحیح علاج اور آپ کی بہتر اصلاح اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ علاقے کے علماء کر سکتے ہیں۔ ہم نے کرونا کال میں دیکھا ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا ہاسپٹل میں جاتا تھا اتنی جلدی مر کے آتا تھا۔ دیکھا تھا نا اپنے کرونا کال میں، یہ ایسے ہی تعدیہ جراثیم والا مرض تھا یہ، کہ جو آدمی ہاسپٹل جاتا تھا وہ لوٹ کر نہیں آتا تھا، اور جس کو ہم لوگ جھولا چھاپ ڈاکٹر بولتے تھے وہی سب کو بچا کر رکھا، اسی کے انجیکشن سے سارے لوگ بچے۔ تو بڑے بڑے علماء کا نام پوسٹر میں ڈال لیا، وہ آئے ایک گھنٹہ تقریر کر کے چلے گئے، پھر کل آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہی مولانا نوشاد صاحب رہیں گے، علاقے کی یہی علماء کرام رہیں گے، اعظم بھائی وغیرہ رہیں گے، جتنے علماء منبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ اس لیے باہر والوں کی جتنی عزت ہوتی ہے اس سے ڈبل عزت ہونی چاہیے علاقائی علماء کی۔ اسٹیج پر اگر آپ جلسہ سننے کے لیے، جلسے میں تقریر سننے کے لیے بھیڑ لگاتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ جمعے کا خطاب سننا چاہیے تھا، چونکہ جمعے کا خطاب وہ ایسا خطاب ہے کہ سب سے زیادہ سیکھنے والا خطاب جمعے کا ہوتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح سب سے بہتر طریقے سے اگر ہوگی تو جمعے کی تقریر سے ہوگی۔ اور اسی پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، جب بالکل اذان ثانی کا وقت ہوتا ہے، خطبے کا وقت ہوتا ہے، تب اپنی بیوی کو بولتے ہیں پانی گرم کرو جلدی سے نہائیں گے، اور 5 منٹ جب باقی رہے گا تب یہ مسجد میں پہنچیں گے، اور 5 منٹ کی تاخیر اگر امام صاحب کی تقریر میں اگر ہو گئی تو امام صاحب کے خلاف محلے میں میٹنگ ہونے لگی، اور میٹنگ کون کرے گا؟ وہ آدمی
جو ولیمے میں جا کر کے 4 گھنٹہ کھڑا رہے گا کرسی پکڑ کے، یہ کب اٹھے گا کہ بیٹھیں گے؟ جی سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ وہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں اس وقت ان کے پاؤں میں درد نہیں ہو رہا ہے. جتنے لوگ کھڑے ہیں میرے بھائی لوگ ہیں. بیٹھنے کے لیے خدا نے پاؤں دیا ہے، بیٹھنے کے لیے خدا نے پاؤں دیا ہے، کھڑے ہونے کے لیے خدا نے پاؤں دیا ہے، بیٹھنے کے لیے کچھ اور دیا ہے. بیٹھ جائیں، آپ آگے بڑھ جائیں تھوڑا سا. اچھے بچے ہیں، جہاں پہ خالی جگہ ہے اس کو پر کر لیجیے. بہت جگہ ہے، آپ آؤ آگے آؤ تو پر کر لیجیے، برائے مہربانی. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضرت مجدد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے اتنے جاگرک تھے کہ آپ حضور کی ہر سنت کو ادا کرتے تھے. واہ سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بنا رہے ہیں، وضو بنانے کے دوران اچانک آپ مسکرائے جب سر کا مسح کیا. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین مسکرا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مسکرا رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں، لیکن اس کا ریزن نہیں پتا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ حضور اسی وقت وضو کر رہے تھے اسی جگہ پہ، اور وضو بناتے وقت مصطفیٰ جب سر کا مسح کر رہے تھے تو آپ مسکرائے تھے، میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. دیکھو بھائی، حضور کی سنتیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا مدار بہت زیادہ ہے. کوئی آدمی صرف اتنا خیال کر لے کہ حضور کی سنت، پانی پی رہے ہیں، پانی پیتے وقت اتنا خیال کر لے کہ حضور نے کتنی سانس میں پیا ہے. پانی 3 گھونٹ میں پینا سنت نہیں ہے، پانی 3 سانس میں پینا سنت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ زور سے بولے بھائی. میرے یہاں جو لوگ بیٹھے یہ اکثر و بیشتر کمیٹی کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ بڑے باشعور افراد ہیں. سنیں، چونکہ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی طرف میری نظر زیادہ جائے گی. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میری باتوں سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں معافی مانگوں گا؟ بھولیے کبھی نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. میں اگر غلط بول جاؤں گا تو میں معافی اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے رسول. آپ کو تکلیف پہنچانے والی کوئی بات کروں گا تو پھر سوچوں گا میں، لیکن آپ کو تکلیف پہنچانے والی بات نہیں، آپ کو تکلیف سے بچانے والی بات بول رہا ہوں. ایک بار زور سے کہیں سارے لوگ یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پانی 3 گھونٹ میں پینا سنت نہیں ہے، 3 سانس میں پینا سنت ہے. کتنی سانس میں؟ 3 سانس میں. 3 سانس میں آپ 1 بالٹی پی لیجئے، سنت ادا ہو جائے گی. آپ 1 گلاس پانی پی رہے ہیں تو 3 سانس میں پیجئے. یہ نہیں کہ آپ 3 گھونٹ میں، پہلی گھونٹ میں 1 گھونٹ لیے، پھر دوسری مرتبہ میں دوسری گھونٹ لیے، اور تیسری گھونٹ میں چاہے سانس کھل جائے گلاس کا پانی ختم کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. 3 سانس میں پانی پیجئے، 3 حصے میں، اور بائیں ہاتھ میں بوتل پکڑ کر نہیں پینا ہے جیسے آپ پی رہے ہیں. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. داہنے ہاتھ میں گلاس پکڑیے. کون سے ہاتھ میں؟ دائنے ہاتھ میں گلاس پکڑیے، دائنے ہاتھ سے پیجیے. حضور کی سنت ادا ہو جائے گی. پانی بغیر سنت کے ادا کیے اگر آپ نے پانی پیا تو صرف پیاس بجھے گی، ثواب نہیں ملے گا. لیکن اس خیال سے اگر پانی پیا کہ حضور کی سنت یہ ہے تو سنت کی ادائیگی کے خیال سے پانی پینے کی وجہ سے پیاس بجھ بھی جائے گی، اور حضور کی سنت کے صدقے میں خدا نیکیاں بھی عطا فرمائے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ پیاس بجھنے کے ساتھ ساتھ نیکی بھی ملے نا. انسان کے لیے اللہ رب العزت ثواب کا دریا بہاتا ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ وہ ثواب لے، حاصل کرنے کی کوشش کرے. آدمی مسجد کے قریب میں مکان بنا رہا ہے، مسجد کی دیوار سے لگ کر وہ مکان بنا رہا ہے. مکان بناتے وقت اس نے کھڑکی چھوڑی، اس لیے کھڑکی چھوڑی کہ ہوا آئے گی تو صرف ہوا ملے گی اس کو. لیکن کسی نے کھڑکی اس خیال سے چھوڑی کہ امام صاحب فجر میں
مغرب میں عشاء میں تلاوت کریں گے تو اس تلاوت کی آواز ملے گی. تو اس نیک نیتی کی وجہ سے خدا ہوا بھی بھیجے گا اور ثواب سے مالا مال بھی فرمائے گا. سبحان اللہ. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب نبی کونین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، توجہ، جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ جانے والے مصطفیٰ کی محبت پہ گئے، مگر مدینے میں جو انصار تھے ان کا کارنامہ ہم نے دیکھا. کتابوں کے اوراق شاہد ہیں جن کے پاس ایک مکان تھا، 2 کمرے تھے تو ایک کمرہ مہاجر بھائی کے لیے، 2 مکان تھا تو ایک مکان اپنے لیے رکھا، دوسرا مکان مہاجر بھائی کے لیے دے دیا. 2 کھیت تھی تو ایک کھیت اپنے لیے رکھی، دوسری کھیت مہاجر بھائی کے لیے دے دی. کسی کے پاس 2 بیوی تھی، ایک بیوی اپنے پاس رکھا، دوسری بیوی مہاجر بھائی کے حوالے کر دی. ایسے نہیں، طلاق دے کر کے نکاح کروا دیا ان سے. اتنی مہربانیاں کہ وہاں بیوی بچے سب چھوڑ کر کے آئے، گھر بار چھوڑ کر کے آ گئے تو یہاں گھر ملنا چاہیے، مکان ملنا چاہیے، رزق ملنا چاہیے. اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس لالچ میں ہجرت کرنے لگے، اس لالچ میں کہیں لوگ ہجرت نہ کرنے لگے. بخاری شریف کی پہلی حدیث نیت کے حوالے سے جو حضرت امام بخاری نقل فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. آپ فرماتے ہیں عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. مگر کسی نے مکان کے لیے، بیوی کے لیے، جائیداد کے لیے اگر ہجرت کی تو اسے اچھے سے دنیا ملے گی. مگر کسی نے حضور کے لیے ہجرت کی تو حضور کی ہجرت کی وجہ سے ثواب بھی مل جائے گا اور وہاں زمینیں اور جائیداد بھی اس کو مل جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بنیاد پر ہے. اس لیے رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کو دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے. ہم نے آیت پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. No doubt there is a great example for all in the character of your Prophet Muhammad, peace be upon him. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مشعل راہ ہے. دنیا کا کوئی بھی مہان سے مہان آدمی حضور کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی پرفیکٹ آدمی کو لے لو، ان کی زندگی کے چند گوشے محفوظ ہیں مگر مصطفیٰ کی پوری زندگی محفوظ ہے. زندگی کا ہر ایک کونا. اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ حضرت فاطمہ کے باپ کی زندگی کو دیکھیں. اپنے نواسے کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ حضرت امام حسین کے نانا کی زندگی دیکھیں. شوہر بن کر کے بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی زندگی کو دیکھیں. آپ نبی کونین زندگی کی تجارت کر رہے ہیں. تجارت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام تک تجارت کا قافلہ لے کر کے جانے والے حضور کی زندگی کو دیکھو. زور سے بولیں. یعنی زندگی کے ہر ایک میدان میں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ بیوی کا جھوٹا پیا ہے؟ کتنے لوگوں نے بیوی کا جھوٹا پیا ہے؟ شادی ہو گئی تمہاری پھر بھی تم مسکرا رہا. کتنے لوگوں نے بیوی کا جھوٹا پیا ہے؟ یہ ایک آدمی ہے. باقی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ عزت گھٹ جائے گی، بیوی کا جھوٹا نہیں پیئیں گے. ہم لوگ تو پیئیں گے ہی، چونکہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں. یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے لوگ بیوی کا جھوٹا نہیں پیتے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پیتی تھی حضور فرماتے تھے عائشہ وہ جگہ بتاؤ جہاں پر لب لگا کر کے تم پانی پی رہی تھی، میں بھی وہیں سے پانی پیوں گا تاکہ محبت میں اضافہ ہو جائے. آج کے ڈیٹ میں 99% مردوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جھیلتے ہیں، پیار نہیں کرتے ہیں. یہ سوچ کر کے اس کو جھیل رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ اب طلاق دے دیں گے تو میرا بچہ یتیم ہو جائے گا. یعنی بچوں کے ڈر سے اپنی بیوی کو رکھے ہوئے ہیں. اسے پیار نہیں بولتے ہیں، اسے جھیلنا بولتے ہیں. پیار کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائیے.
बीवी के साथ मोहब्बत का बर्ताव कीजिए। मतलब आपको अब रोटी नहीं बेलनी है, मतलब ये कि उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव कीजिए, उनके साथ प्यार से बात कीजिए, आप बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कीजिए। आप कभी कभी आप अपनी बीवी के साथ दो प्यार भरे लफ्जों में बात कर लेंगे तो बीवी का दिल बड़ा हो जाएगा। खाना खा रहे बना कर दिया आपको, उस सब्जी में ऐब निकालने से बेहतर है कि दो चार जुमला उसकी तारीफ में कर दे, नेक्स्ट मर्तबा उससे अच्छी सब्जी बना करके देगी वो। आप उसकी तारीफ तो करें, उसकी दिलजोई तो करें, उसका हौसला तो बढ़ाएं। 50 गो आइटम इफ्तार के टाइम में रमजान के महीने में बनाती है। पकोड़ा बनाती है, बैंगनी बनाती है, घुगनी बनाती है, सब 40-50 तरह का आइटम बना करके इफ्तार के टाइम में रख दिया और उसके बाद नमक भूल गई वो, तो देखना इसका चेहरा ऐसा लगता है कि ये रोजा उसी के लिए रखा है। बीवी को बोलता नमक भूल जाती है, नमक बोला था रखने के लिए, नमक कैसे भूल गई? ज्यादा बचर बचर करेगी तो मायके छोड़ देंगे। एक दिन छोड़ के देख, एक दिन मायका छोड़ करके देख अपनी बीवी को, तेरा नशा नहीं फटेगा तो फिर बोलना। रोजा तुम भी रखते हो, रोजा वो भी रखती है और तुम्हारे लिए सारा काम वो करती है। इफ्तार के वक्त में तुम पेट भर के खाते हो तब नमाज पढ़ते हो और वो सिर्फ पानी पी करके नमाज के लिए खड़ी हो जाती है और जल्दी से नमाज पढ़कर वो आ जाती है ताकि फिर तुम्हें नाश्ते की जरूरत न पड़ जाए। ये बीवियों की कद्रदानी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ना, इससे इज्जत नहीं करती है। नबी कौनैन ने हज़रत आयशा के साथ बैठ करके प्यास काटा है। कायनात में मुस्तफा से ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं है। अभी आरिफ खान ने क्या कहा था, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, खुदा के बाद अगर कोई मोहतरम बिशान शख्सियत है तो वह मुस्तफा की जात है। बीवी के साथ मोहब्बत का बर्ताव करने की वजह से जब हुजूर की इज्जत नहीं घटी तो तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुम्हारी क्या इज्जत है? चौक चौराहे पर खाली गाली गलौज की बात करता है, क्या इज्जत है तुम्हारी? तुम्हारे यहाँ नेता अताबी, एक वीडियो हमने देखा वायरल है फेसबुक पर कि एक मुसलमान गया राहुल गांधी को तौलिया पहनाने के लिए, हार पहनाने के लिए, तो दूसरे लोगों ने रोक दिया। इसको तुम सेकुलर बोलता है? वो तुम्हारी बात करेगा, वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। जो तुम्हारे हाथ से तौलिया पहनना गवारा नहीं कर रहा है वो तुम्हारा होगा, तुम्हारा कोई नहीं है। आज की तारीख में अगर तुम्हारा कोई हमदर्द है तो खुदा सलामत रखे हैदराबाद के उस शेर को जिसे दुनिया से दुखी वैसी का नाम से जानती है। वाह क्या बात है। मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं मैं जी, बस आई एम सेइंग द फैक्ट। जी, जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है। तुम्हारे तलाक के मामले हो या दिगर कोई भी मामला हो, कोई नहीं बोलता है। सीना पहाड़ की तरह रखकर जो पार्लियामेंट में बिल फाड़ता है वो हैदराबाद का शेर है। वाह क्या बात है। बेशक तुम अपने लीडर को नहीं पहचान पाते, तुमको तो यही बोल करके ये लोग अंधा कर रहे हैं जी कि ये बी टीम है, जी, ये बोल करके तुम्हारे होशो हवास को उड़ा दे रहा है। मैं कहता हूँ बी टीम है, बी टीम है, ये बोल करके तुम्हें अपने लीडर की पहचान नहीं करने दे रहा है। याद रख, मुसलमानों का मददगार अगर कोई होगा सही मानों में तो मुसलमान ही होगा, दूसरा कोई नहीं है। क्या बात है। ये सब के सब मतलबी है। ये जितने लोग हैं ये सिर्फ मतलब की बात करते हैं, ये सिर्फ मतलब की बात करते हैं, तुम्हें तुम्हारे होशो हवास को बाख्ता करते हैं ये लोग। इसलिए किसी के पीछे न चलो, अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे बच्चे किसी के लिए कुर्सी सीधी न करें, तुम्हारे बच्चों के लिए कुर्सियां सीधी की जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना कारी निसार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठिए बैठिए। बैठ जाए, यही सब होता है।
کبھی کبھی جب کسی بڑے عالم کا استقبال کرنے کا وقت ہوتا ہے کسی پیر کا تو اسی وقت لوگ پتلی پکڑ کر نکل جاتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم موقع کا فائدہ اٹھاتے ہو جلسے میں، اس لیے بھری سبھا میں کوئی تمہارا موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس لیے آپ موقع کا فائدہ اٹھانا ہے تو یہاں بیٹھ کر فائدہ اٹھائیے کہ جلسے روز نہیں ہوتے، کبھی کبھی جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ خطیب دورہ حضرت علامہ مولانا قاری نثار صاحب قبلہ کلکتوی تشریف فرما ہو چکے ہیں، ان کا نایاب خطاب آپ کو ملاحظہ کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میری تقریر سنیے گا آپ کو لگے گا تقریر ٹھیک ہو رہی ہے، ٹھیک لگی نا تقریر؟ زور سے بولیے نا بھائی، میرا حوصلہ کمزور مت کیجیے، لیکن میرے بعد جو تقریر سنیے گا آپ کو لگے گا کہ یہی اصل خطاب تھا۔ وہ مہارت قاری نثار صاحب قبلہ کلکتوی میں، آپ ان کے خطاب کو سنیے گا تو آپ کو احساس ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں فنکاری کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو قاری نثار صاحب قبلہ کلکتوی وہ فنکار ہیں کہ ان کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ان کے لیے سچویشن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ وہ خطیب ہے جو سچویشن بناتے ہیں۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں، ایک بار پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی راجپوت کی اولاد کوئی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، برہمن کی اولاد کوئی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، حالانکہ حضور آئے تھے پوری کائنات کے لیے، تشریف لائے ہیں مصطفیٰ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری کائنات کے لیے حضور نبی بن کر کے آئے، رسول بن کر کے آئے، مگر آپ کا شمار امت اجابت میں ہے۔ آپ نے حضور کے کلمے کا اقرار کیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، آپ کا شمار امت اجابت میں ہوتا ہے، اس لیے آپ زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکچرر بنائیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن بنانے کے پہلے آپ کو اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیمات اس قدر دے دیں آپ کہ آپ کی بیٹیاں پیسوں کی طرف بھاگ کر کے اپنی عزت کو برباد نہ کرے، وہ سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کر لیتی ہو، مگر کبھی بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے نقش قدم کو کبھی چھوڑنا گوارا نہ کرے۔ یہ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں آپ، چونکہ آپ کی بیٹیوں کی جو حالت خراب ہے آج کی تاریخ میں، آج ہم جب ان چیزوں پر بات کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے ہمیں کس قدر سراسیمگی ہمارے سماج میں کہ مسلمانوں کے سماج میں جو گندگی پھیلی ہے، اس گندگی سے نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں نہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں۔ جوان لڑکے کو آپ بتائیں کہ آپ کا بچہ چوراہے پر کھڑا ہو کر کے فری فائر نہ کھیلے، اذان سننے کے بعد وہ ریموٹ اٹھا کر کے میوٹ بٹن نہ دبائے، اذان سننے کے بعد وہ ٹی وی بند کر کے سیدھے مسجد کی طرف جائے۔ یہ ذہن اپنے بچوں کو دیجئے۔ آپ کو پتا ہے آج سے کچھ دن پہلے ایک پادری نے کسی مولانا سے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب آپ کی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ ہماری مسجد میں فجر کی نماز میں تعداد اتنی ہوتی کہ مسجد بھر جاتی ہے۔ پادری بولتا ہے مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول۔ مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، پوری مسجد نہیں بھری رہتی ہے مگر آدھی مسجد ضرور بھر جاتی ہے۔ پادری نے کہا کہ مولانا آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بولیے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، آدھی مسجد نہیں مگر 3-4 صف میں لوگ ضرور رہتے ہیں۔ کہا کہ مولانا آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بولیے۔ مولانا کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ 5 وقت مسجد میں نماز ہم پڑھتے ہیں، خبر تم کیسے رکھتے ہو؟ 5 وقت مسجد میں حاضری ہم دیتے ہیں، تم کیسے جانتے ہو تعداد کیا ہے کیا نہیں ہے؟ وہ پادری بولتا ہے مولانا ہم نے آپ کی مسجد میں جا کر نہیں دیکھا ہے مگر ہم اپنی کتاب توریت کو پڑھتے ہیں، توریت میں لکھا ہے آپ کے نبی کا فرمان ہے جب تک میری قوم فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی رہے گی کوئی دوسری قوم اس پر حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر،
اسلام زندہ باد. کوئی دوسری قوم اس پر حکومت نہیں کر سکتی ہے. تمہارے اوپر حکومت وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم. ابن بطوطہ نے کہا تھا جب وہ ہندوستان آئے تھے تو ایک عورت کی چیخ سن کر کے بے ہوش ہو گئے. ابن بطوطہ کی تاریخ ایسی. ان سے پوچھا گیا تھا کہ بے ہوشی کی وجہ کیا ہے. ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہ بھارت کا کلچر ہے. آدمی مر جاتا اس کی بیوی کو محلے کی عورتیں گھیر کر بیٹھ جاتی ہیں, بولتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرنی ہو تو جہاں تمہارے شوہر کی چتا ہے اسی چتا پر جا کر کے لیٹ جاؤ. وہ مردہ جل رہا ہے تم زندہ جل رہا ہے. یہ بھارت کی تاریخ تھی. مگر جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے زور سے بولے, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. یہ کبھی مت سوچنا کہ بھارت کے ہم غدار ہیں. میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو. وطن سے پیار کا جذبہ تو میرے دین میں ہے. اٹوٹ رشتہ ہے میرا وطن کی مٹی سے. میرے بزرگوں کی خوشبو اسی زمین میں ہے. ہم بھارت کے غدار نہیں ہیں. بھارت کے کونے کونے سے پیار ہے, اس لیے کہ بھارت کا راجا غریب نواز اسی بھارت میں لیتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خواجہ کا ہندوستان, فیضان خواجہ غریب نواز. ہم بھارت کے کونے کونے سے پیار, اور بھارت کے سمویدھان سے جتنا مسلمان پیار کرتا ہے اتنا کوئی بھی کسی بھی فرقے کے لوگ نہیں پسند کرتے اور پیار کرتے ہیں. ہمیں بھارت کے سمویدھان پر ہی بھروسہ ہے, ورنہ سارے لوگ بھارت کے سمویدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, کھلواڑ کر رہے ہیں. مگر ہم بھارت کے سمویدھان کو مان رہے ہیں, اس لیے کہ ہمیں بھارت کے سمویدھان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو بھارت کا سمویدھان لکھا ہے ضرور انہوں نے اسلام کے پیغمبر کی ہسٹری کو سامنے رکھ کر کے یہ سمویدھان لکھا ہے. چونکہ حضور کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں. نبی فرماتے ہیں خدا کا قرب اسے ملے گا جو اللہ رب العزت کا تقوی, جس کے سینے میں تقوی کی دولت ہوگی. یا کوئی بڑا چھوٹا, کوئی امیر غریب, کوئی کالا گورا نہیں ہے, یہ حضور فرماتے ہیں. اور سمویدھان کا آرٹیکل 14 کیا بولتا ہے؟ The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India. یہ بھارت کا سمویدھان بولتا ہے کوئی ڈی ایم کا بیٹا ہو چاہے کھیت میں ہل جوتنے والا مزدور کا بیٹا ہو, بھارت کے سمویدھان کی نظر میں اکول ہے, برابر ہے. یہی تو تاریخ حضور کی کہتی ہے. سیٹ کا بیٹا ہو چاہے غریب کا بیٹا ہو, خدا کی نظر میں سب برابر ہے. یہ حضور کی تعلیمات کہتی ہے. اللہ رب العزت ہم تماموں کو نبی کونین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بولنے میں یا آپ کی سننے میں